اسے نماز کا حکم دیا جائے، اسے نماز کی ترغیب دی جائے، باپ بیٹے کی انگلی پکڑے مسجد میں لے جائے، جو بیٹیاں ہیں انہیں گھروں میں مصلی بچھا کے دیا جائے، تاکہ جب تھوڑے سے اور بڑے ہوں گے وہ نماز کے پکے پابند ہو جائیں، استقامت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اور جب 10 سال کے بچے ہو جائیں تو حضور کا فرمان ہے وَاضْرِبُوهُمْ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب بچے 10 سال کے ہو جائیں اگر نماز نہ پڑھیں انہیں سزا دو، انہیں مارو۔ تو بچے کو دین کے لیے تنبیہ کرنا، ان کو مارنا شریعت میں اجازت ہے، بلکہ باپ کو حکم دیا گیا ہے وہ اپنے گھر میں دیوار کے ساتھ ایک کوڑا لٹکا کے رکھے اور اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈراتا رہے، جی اپنے بچوں کو اللہ کے خوف سے ڈراتا رہے۔ یہ جو آج کل اسکولوں کے بعد لکھا ہوا ہے مار نہیں پیار، تو یہ فکرہ شریعت کے منافی ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے منافی ہے۔ یاد رکھیں استاد کی مار میں بھی پیار ہوتا ہے، استاد کی مار بچے کو تہذیب سکھاتی ہے۔ آج کل کسی طرح تو بچے جناب خراب ہو رہے ہیں، جب باپ کا ڈر نہیں ہوگا، استاد کا ڈر نہیں ہوگا تو بچے بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ وَاضْرِبُوهُ کے لفظ حدیث کے اندر موجود ہے، اگر بچے 10 سال کی عمر کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں انہیں سزا دو، انہیں مارو، تاکہ وہ نماز کے پابند ہو جائیں، وہ پکے اور سچے نمازی بن جائیں۔ اگر ہمارے والدین ہمارے بڑے سرکار کے اس فرمان پہ عمل کر لیں تو میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہماری مسجدوں میں جگہ نہ ملے، ہر نماز میں اوپر نیچے مسجد فل ہو، مگر افسوس صد افسوس ہم بچوں کو اسکول کے لیے تو بھیج دیتے ہیں، ٹیوشن کے لیے بھیج دیتے ہیں، بیٹا جاؤ، جب نماز کا وقت آئے پھر ہم محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھے والدین، یہ والدین کی ڈیوٹی ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کو نماز کا نہیں کہتی والدین مجرم ہیں، اللہ کے روز کا جواب دینا پڑے گا، ہر ماں باپ کو دینا پڑے گا۔ جس طرح پورے علاقے کا ایک حکمران ہوتا ہے اسے پورے علاقے کا جواب دینا پڑے گا، اسی طرح گھر کا جو حاکم ہے ماں اور باپ انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، نماز کی ترغیب دیں، تاکہ بچے 10 سال کی عمر میں پکے نمازی ہو جائیں تو جہاں بھی ہوں نماز پڑھیں۔ نماز کو چھوڑنے کا کسی حالت میں بھی حکم نہیں ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ جس طرح جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کو اسے حکم دو، یہ آپ نے سن لیا۔ اسی طرح جب بچہ 10 سال کا ہو جائے ان کے بستر الگ کر دو، کیوں؟ وہ بلوغت کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں، تاکہ ممکنہ خرابی سے بچا جا سکے۔ تو جس طرح بچہ پیدا ہو اس کے ایک کان میں اذان دوسری میں اقامت کہی جاتی ہے، اسی طرح جب بچہ بولنے لگے اس کی زبان فصیح ہونے لگے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ کو چاہیے سب سے پہلے اپنے بچے کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ترانہ جاری کریں، اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ کا نغمہ جاری کروائیں، اور پھر اپنے بچوں کو آیت الکرسی سکھائیں، سورہ حشر کی آخری آیات سکھائیں، اور علموا رجالکم سورۃ المائدہ، جو لڑکے ہیں مرد انہیں سورۃ المائدہ کی تعلیم دی جائے، سورہ مائدہ سکھائی جائے، اور جو بچیاں ہیں وَعَلِّمُوا نِسَاءَکُمْ سورۃ النور، اور لڑکیوں کو سورہ نور سکھائی جائے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو کتابت سکھاؤ، علموا الکتابہ، انہیں کتابت سکھاؤ، لکھنا سکھاؤ۔ پھر فرمایا والسباح، ان کو تیرنا سکھاؤ۔ پھر فرمایا والرماح، ان کو تیر اندازی سکھاؤ۔ ہم کیا سکھاتے ہیں؟ موبائل۔ بچہ جناب کیا باری ہوا نہیں بیٹا تو 8ویں پاس کر تجھے موبائل لے کے دوں گا، یار یہ کوئی پیار ہے؟ تاکہ بچہ پیدا ہوتا ہی خراب ہو جائے۔ موبائل کے اندر ہر گند جناب آ رہا ہے، بچہ تنہائی کے اندر بھی ہوتا ہے، ہاں جی ان کو ہم پیرا دیتے نہیں ہیں، اس کو موبائل دیں گے جناب اتنا بڑا لے کے تو بیٹا اس کو چلاتے رہو، اسکول پہ لے جاؤ، ٹیوشن پہ لے جاؤ، ہر دنیا کا کام موبائل کے اندر موجود ہے۔ یار اگر سکھانا ہے تو آپ کا قرآن سکھاؤ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا والسباح، ان کو تیرنا سکھاؤ، والرماح، ان کو تیر اندازی سکھاؤ۔ اور ایک روایت میں سرکار کا فرمان یہ ہے کہ اپنے بچوں کو گھڑ سواری سکھاؤ، گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرنا سکھاؤ، اللہ اکبر۔ اور اپنے بچوں کے لیے پاکیزہ رزق کا
اہتمام کیا جائے. امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ